حضرات، آج ہم اور آپ ذکر حسین اعظم کی محفل میں تشریف لائے اور آقا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے، آپ سننے کے لیے حاضر ہوئے، جن کا مرتبہ اتنا عالی شان ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی ان کے گھر کی دربانی گاتے ہیں۔ اللہ کے مقدس فرشتے بھی ان کے در کی دربانی کرتے ہیں۔ استاد زمن علامہ حسن نے کہا تھا، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ آج اس ذات اقدس کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے کہ جن کے گھر میں حضرت جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، اجازت لے کر کے پھر وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ علامہ حسن کہتے ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ یہ علامہ حسن علیہ الرحمہ کا کلام ہے۔ مقطع میں آپ نے لکھا ہے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اے غیور مسلمانوں، آقا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا ذکر ایسا نہیں کہ صرف آپ ہی کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری ہے۔ آج تو آدمی اپنے گھر میں اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے 1-2 سال تو بہت ہی غم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، برسی بھی منائی جاتی ہے، اور 40واں اور چہلم جو ہے اور سالانہ کی فاتحہ وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب چند سال گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں کوئی یاد کرنے والا ہی نہیں رہتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی قبروں کے نشان بھی بھول جاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں۔ اس قدر بے حس ہے اولاد، لیکن اگر اسی اولاد سے پوچھا جائے کہ تو اپنے ماں اور باپ کے انتقال یعنی وصال کی تاریخ جانتی ہے، تو وہ اولاد کہے گی کہ میں نہیں جانتی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی سے پوچھا جائے کہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تم جانتے ہو، تو وہ کہے گا ہاں محرم آنے والا ہے، محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی 10 تاریخ کو آقا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا سمجھا کہ محرم کو ہم نے ایک تہوار کی شکل دے دیا، ایک میلے کی شکل دے دیا، لیکن یہ محرم جو ہے ایک زاویے سے دیکھا جائے تو غم کا مہینہ ہے، اور ایک زاویے سے دیکھا جائے تو خوشی کا مہینہ ہے۔ غم تو یہ ہے کہ آقا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ شہید ہو گئے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ کا خاندان لٹ تو گیا لیکن دین مصطفیٰ بچا کے تب گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بچا کے میرے آقا امام حسین پھر شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے غیور مسلمانوں، آقا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام اور یہ اہل بیت کی محبت جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی عظیم نعمت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا موت کا فرشتہ اسے جنت کی بشارت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکتک الرحمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ اب جو اہل بیت کی دشمنی میں مرے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ، اور جو آل محمد کے بغض میں مرے وہ کافر مرے گا۔ اے لوگوں اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم رکھو، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور سب سے آخری نبی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائی وہ 1000 برس کی ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 1000 برس کی۔ 50 برس انہوں نے دوسرے کو دے دیا ہے اپنی عمر سے۔ تو جب 50 برس انہوں نے دوسرے کو دے دیا تو 950 برس ان کی عمر بچی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خلہ انہیں پہنایا اور تاج نبوت پہن کر کے اس دار فانی میں تشریف لائے، اور 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کیا۔ 950 برس تک لوگوں کو سمجھایا، جیسے ہم لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں نماز پڑھو، رمضان آ جائے تو روزہ رکھو، نماز نہ چھوڑو، ایسے وہ بھی سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانے۔ 1-2 دن نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک سمجھائے؟ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کیا اور کہا اے لوگو اللہ ایک ہے، پوری دنیا کا بنانے والا ایک ہے، تم کو رزق دینے والا ایک ہے، تمہیں زندگی دینے والا ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارے لیے تمام تر آشائش کی چیزوں کو دنیا میں مہیا فرمانے والی ذات ایک ہے۔ نہیں مانے۔ 950 برس انہوں نے تبلیغ کیا۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی جو تھی وہ 46 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ 46 لاکھ پوری دنیا کی آبادی، اور آج اپنے یو پی کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے۔ اپنے صرف یو پی کی میں بات کرتا ہوں، دوسرے اسٹیٹ کی بات نہیں کرتا۔ یو پی کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ 46 لاکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کتنے سال کیا؟ 950 برس تک۔ ان 46 لاکھ میں سے ایمان کتنے لوگ لائے؟ صرف 80 آدمی۔ صرف 80 آدمی جنہوں نے اللہ کو ایک مانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ سر جھکے گا تو اسی کے آگے جھکے گا، عبادت کی جائے گی تو اسی کی عبادت کی جائے گی۔
لیکن اے غیور مسلمانوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کیا تو ان 46 لاکھ لوگوں میں سے صرف 80 آدمیوں نے جو ہے وہ رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، رب کی وحدانیت کو مانا، اللہ کو ایک مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا اتنی تبلیغ کرنے کے بعد میں وہ بھی صرف 80 آدمی جنہوں نے تجھے ایک مانا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ ہفتے میں ایک دن تبلیغ کرتے ہو نا، روزانہ رات و دن تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، اب آؤ ذرا دیکھ لو اپنے نبی کو، آمینہ کے لال کو دیکھو، مدینے کے تاجدار کو دیکھتے ہیں، انیس الغریبین آقا کو دیکھتے ہیں، مراد المشتاقین داتا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کو دیکھتے ہیں، آمینہ کے لال کو دیکھتے ہیں، نبی خاتم پیغمبرہ کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 برس۔ کتنی ہے؟ 63 برس ظاہری زندگی، اور باطنی زندگی تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ 70,000 کے برس کے بعد میں ایک تارہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جبریل وہ تارہ میں ہی ہوں۔ یہ آپ کی باطنی زندگی، لیکن ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی جو ہے وہ کتنی ہے میرے آقا کی؟ 63 برس کی زندگی ہے میرے آقا کی۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، آپ نے 40 سال کے بعد میں نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب مکے میں 40 سال تک تو رہے، لیکن آپ نے 40 سال تک مکے میں کچھ کہا ہی نہیں لوگوں سے، 40 سال کے بعد میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر مکہ شریف میں آپ نے 13 برس تک جو ہے وہ تبلیغ کیا مکہ شریف۔ اب یہ آپ کی پوری زندگی مکہ میں ہو گئی 53 برس، 13 برس آپ نے مکہ شریف میں تبلیغ کیا اور 10 برس آپ نے مدینہ شریف میں تبلیغ کیا۔ اللہ اکبر! یہ دونوں جگہ کی تبلیغ کو اگر ملا دیا جائے تو 23 برس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میرے آقا کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ 40 سال آپ نے تبلیغ ہی نہیں کیا، 13 سال تبلیغ کیا مکہ شریف میں اور 10 سال تبلیغ کیا مدینہ شریف میں، اور جب تبلیغ کا یہ پورا دور جو ہے وہ 23 برس کا ہے، اور رات و دن تبلیغ نہیں فرمایا میرے آقا۔ ایسا نہیں کہ رات میں بھی تبلیغ کر رہے ہوں، دن میں بھی تبلیغ کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ صرف جمعہ کے دن میرے آقا تبلیغ فرماتے تھے، صرف جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے، اور وہ بھی پورا دن نہیں بلکہ عصر و مغرب کے درمیان صرف میرے آقا تبلیغ فرماتے۔ اور اس 23 برس کی تبلیغ کا عالم یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی مدت میں تقریباً 6.5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنے؟ 6.5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب ذرا دیکھیں، ادھر تو ایک نبی 950 برس تک تبلیغ کرے تو صرف 80 آدمی جو ہے وہ جو رب کی وحدانیت کے مقر ہوں، رب کی وحدانیت کو اقرار کریں، لیکن میرے آقا ہیں، آمینہ کے لال ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، پوری رات تبلیغ نہیں فرمایا ہے، پورا دن تبلیغ نہیں فرمایا ہے، ہفتے کے ہفتہ تبلیغ نہیں فرمایا ہے، مہینے کو مہینے تبلیغ نہیں فرمایا ہے، بلکہ صرف جمعہ تبلیغ فرماتے ہیں، اور وہ بھی عصر و مغرب کے درمیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت کتنا ہوتا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ 1 سے 1.25 گھنٹے تک ٹائم ہوتا ہے۔ جب اور دن بڑا ہونے لگتا ہے تو بمشکل 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس میں تبلیغ فرمایا ہے۔ لیکن آؤ دیکھتے ہیں اسلام کے جھنڈے کو نبی نے کہاں اٹھایا تھا؟ مکہ کی دھرتی پہ اٹھایا تھا۔ ابو جہل نے یہ سوچا تھا کہ اسلام کے جھنڈے کو اگر اٹھایا ہے محمد عربی نے تو اسلام کے جھنڈے کو سرنگو کر دیا جائے گا، لیکن جب میرے آقا نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا ہے تو آج اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے آقا کی ذات تو وہ ہے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند
بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستفیضے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نوازشات اعلی حضرت، عنایات اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ اے لوگوں